بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آجر تھا۔ اس زمانے میں نمرود نام کا کافر حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی جنتا کے ساتھ انصاف کرتا، سخی داتا جیسی اس کی بڑی خوبی تھی۔ ایک زمانے کے بعد وہ شیطان کے فندے میں آ گیا۔ گندے وچار اس کے من میں بیٹھ گئے۔ حکومت کرتے کرتے وہ خدائی دعوے دار ہو گیا۔ اپنے بت بنوا کر عبادت خانوں میں رکھوا دیے۔ جنتا کو آرڈر دے دیا کہ وہ اس کے آگے اپنا ماتھا ٹیکے۔ ایک دن نجومیوں نے ستاروں پر نظر کر کے نمرود سے یہ کہا کہ اس سال اس شہر میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے دیش اور دھرم کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ نمرود نے بے چین ہو کر حکم دیا کہ جتنے لڑکے بھی اس جگہ پیدا ہوں انہیں قتل کر دیا جائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں کو حمل ہوا تو وہ سب کے جان جانے کے ڈر سے گھر سے باہر نکل کھڑی ہوئی۔ جب وہ جنگل میں ایک سوکھی نہر میں پہنچی تو ایک لڑکے نے جنم لیا۔ لڑکا بہت خوبصورت تھا۔ ماں کی ممتا جاگی اور وہ اسے سینے سے لگائے ادھر ادھر جانے لگی۔ نہر کے پاس ایک کھو تھا۔ لوگوں کی پہنچ وہاں تک نہیں ہو سکتی تھی۔ لڑکے کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اسے چھوڑ وہ گھر کی طرف چل پڑی۔ اپنے اس لڑکے کو دیکھنے کے لیے وہ کھو میں آتی اور ان کو زندہ دیکھتی تو آنکھیں ڈبڈبا پڑتی۔ وہ دیکھتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک انگوٹھے سے دودھ اور ایک سے شہد پیتے ہیں اور اصلی حفاظت کرنے والے اللہ کی پناہ میں برابر جی رہے ہیں۔ ایسی عجیب حالت کو دیکھ وہ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتی، پھر بچے کو گلے لگاتی، دودھ پلاتی اور روتی ہوئی گھر کو واپس آ جاتی۔ اس طرح جب فرصت پاتی تو ان کو دودھ پلا کر واپس لوٹ آتی۔ جب کبھی ان کے پہنچنے میں دیر ہو جاتی تو حضرت ابراہیم اپنے انگوٹھے ہی چوس کر اپنا پیٹ بھر لیتے۔ سچ تو یہ ہے کہ ماں کا دودھ پلانا تو صرف ایک بہانہ تھا، ورنہ جس نے پیدا کیا تھا وہ انہیں اپنی نگرانی میں کھلا پلا رہا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت دن میں اتنا بڑھتے تھے کہ دوسرے لڑکے اتنا ہی ایک ہفتے میں بڑھ پاتے ہیں، اور وہ ایک ہفتے میں اتنا بڑھ جاتے کہ دوسرے لڑکے اتنا ہی ایک مہینے میں بڑھ پاتے، اور ایک مہینے میں وہ اتنا بڑھ جاتے کہ دوسرے ایک سال میں بڑھ پاتے۔ اس طرح دودھ پینے کی مدت بھی گزر گئی۔ حضرت ابراہیم نے کچھ سوجھ بوجھ پیدا ہوئی تو ایک دن رات میں ان کی ماں انہیں دیکھنے آئی۔ حضرت ابراہیم نے اپنی ماں سے پوچھا، اس اندھیرے گھر کے سوا اور بھی کوئی دنیا ہے؟ کچھ دشمنوں کے ڈر سے تمہیں یہاں چھپا دیا ہے۔ ماں نے جواب دیا اور بتایا، یہاں پر تمہیں رکھنے کا مقصد اس کے علاوہ اور نہیں ہے کہ تمہاری جان بچی رہے اور تمہیں اپنی نگرانی میں پالا پوسا جا سکے۔ ویسے اللہ کی بنائی دنیا بہت لمبی چوڑی ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، اب تو مجھے اس کھو میں آرام نہیں محسوس ہوتا، نہ میں اپنے رہنے لائق اس جگہ کو پاتا ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھو سے باہر نکل آئے، آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھا، بولے یہی میرا رب ہے۔ لیکن جب وہ ڈوب گیا تو فرمایا، میں ڈوبنے والے کو اپنا رب نہیں مانتا۔
پھر جب چمکتے چاند پر نظر پڑی اور اس کی چاندنی میں انہیں مزہ آیا تو فرمایا یہی میرا رب ہے اور میں اسی میں لو لگاؤں گا۔ لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس کے رب ہونے کا یقین بھی ختم ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اور سورج کی کرنیں پھیل گئی تب بولے یہی میرا خدا ہے، یہی سب سے بڑا ہے، یہ تو اس کی روشنی اور گرمی سے بھی ظاہر ہے۔ لیکن جب سورج بھی ڈوبنے کو ہوا تو حضرت ابراہیم پھر سوچ میں پڑ گئے۔ بولے علاوہ اس خدا کے جو بے مثال اور بے زوال ہے میں کسی پر یقین نہیں کرتا۔ پھر حضرت ابراہیم کو ان کی ماں گھر لائی اور تمام باتیں ان کے باپ کو سنائی۔ آجر اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتا۔ اسے اس کی بھی خوشی تھی کہ اس کا بیٹا بچا ہوا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے بتوں کو برا کہنا شروع کیا اور ان کے پوجنے والوں پر لعنت بھیجنی شروع کی تو نمرود نے حضرت ابراہیم کو بلایا۔ حضرت ابراہیم نڈر ہو کر گئے اور قاعدے کے مطابق نمرود کو سجدہ نہیں کیا۔ نمرود نے بہت غصے سے کہا تو نے مجھ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم نے کہا میں پروردگار کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتا۔ نمرود نے کہا تیرا پروردگار کون ہے اور کیا کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا وہ سب کو پیدا کرنے والا ہے، وہی مارتا ہے اور وہی جلاتا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی مار اور جلا سکتا ہوں، اس لیے ان سب کا پروردگار ہوں۔ پھر اس نے دو ایسے قیدیوں کو جو سزا میں قتل کرنا تھا ان میں سے ایک قیدی کو اس نے مروا دیا اور ایک کو آزاد کر دیا۔ پھر اس نے کہا ہم نے بھی ایک کو جلایا اور ایک کو مارا، ہم ہیں پروردگار اور یہی ہے کام ہمارا۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا پروردگار سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو پچھم کی طرف سے نکال۔ نمرود اور اس کے ساتھی اس جواب سے چپ اور حیران رہ گئے۔ بہت سے لوگ اس معاملے کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آجر سے پوچھا اے باپ یہ کیسی مورتیں ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو اور رات دن جن کے آگے تم سجدے کرتے ہو؟ آجر نے کہا یہ ہمارے خدا ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کے نہ کان ہیں نہ آنکھیں اور جو نہ تم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان؟ آجر نے لاجواب ہو کر کہا اگر تو ہمارے خداؤں کو نہیں مانے گا تو سزا پائے گا اور تم پر پتھر برسائے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ وہ لوگوں کو بتا دیں گے کہ بتوں کو لوگوں کے اچھے برے کی کچھ خبر نہیں اور ان کے پوجنے میں کسی کو کچھ فائدہ نہیں۔ نمرود کی قوم کی عادت تھی کہ جب عید کا دن آتا تو ہر آدمی اچھا لباس پہنتا تھا اور عمدہ عمدہ کھانے پکا کر بتوں کے سامنے رکھ کر عیدگاہ جاتے تھے اور ادھر سے پھر کر اس کھانے کو اگلے سال تک کے لیے زیادہ روزی ہونے کا سبب جانتے تھے۔ جب عید کا دن آیا تو سب نے حضرت ابراہیم کو ساتھ چلنے کو کہا۔ حضرت ابراہیم نے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا میں بیمار ہوں اس لیے تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، اور دل میں کہا تمہارے بتوں سے فریب کروں گا
اور ان کی بے عزتی کروں گا۔ جب سب لوگ تہخانہ خالی کر کے عیدگاہ پہنچے، حضرت ابراہیم بھی ایک پہنچے اور بتوں سے مذاق میں کہا، ایسا اچھا کھانا تم نے کیوں نہیں کھایا؟ وہ بت بھلا کیا بولتے اور کیا جواب دیتے؟ پھر تو خدا کے دوست ابراہیم نے کلہاڑی لے کر سب کے سر اڑا دیے، کسی کے ہاتھ کاٹے اور کسی کا کان، مگر بڑے بت کو بچا کر کلہاڑی اسی کے گلے میں ڈال دی اور بت خانے کا دروازہ بند کر کے بہت جلد وہاں سے نکل گئے۔ لوگ جب عیدگاہ سے لوٹ کر تہخانے میں داخل ہوئے اور سبھی چھوٹے بڑے پرانے دستور کے مطابق وہاں پہنچے، دیکھتے کیا ہیں کہ نہ کسی کا ہاتھ ہے نہ کسی کا کان، بڑی ذلت کی حالت میں پڑے ہیں، بالکل مردہ۔ ان کے منہ سے نکلا، کس ظالم نے یہ سب کیا دھرا ہے اور ہمارے معبودوں کے سر توڑ کر ہمیں دلی تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت ابراہیم ہمیشہ بتوں اور بت پرستوں پر چوٹ کیا کرتے تھے اور ان کے شرک اور بے ایمانی کو برا کہا کرتے تھے۔ سب کو یقین ہو گیا کہ یہ سب حضرت ابراہیم نے ہی کیا ہے۔ سب کو غصہ آیا اور وہ ان کا قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پوری قوم ایک راہ ہو کر نمرود کے پاس پہنچی اور فریاد کی کہ ابراہیم نے تہخانے کی حرمت کو برباد کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا اور بہت غضب اور غصے سے اپنے پاس بلایا۔ نمرود اور پوری قوم نے کہا، اے ابراہیم، معبودوں کے ساتھ یہ برتاؤ کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا، بڑے بت نے۔ تم عزت والے بڑے بت سے پوچھو، وہ تم سے چھپا نہیں پائیں گے، وہی تو تمہارا بڑا معبود ہے، کیا اتنا بھی پتہ نہ دے گا؟ مشرک اس بات کو سن کر لاجواب ہو گئے اور انہیں بڑی شرمندگی ہوئی۔ ابراہیم نے کہا، تم تو جانتے ہو کہ یہ بت ہرگز نہیں بولتے، یہ اچھا اور برا اپنے منہ سے کچھ نہیں کہتے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، ایسے معبودوں کی پوجا سے کیا ملتا ہے؟ جو ان بے زبانوں کو پوجے وہ تو بڑا ہی جاہل ہے۔ اس سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اور بہت سے لوگ ایمان لائے۔ نمرود نے جب یہ معاملہ دیکھا تو حکم دیا کہ ابراہیم کو قید کر دیا جائے۔ کافروں نے کہا کہ ابراہیم کو آگ میں جلاؤ، اسی طرح سے ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ کوہ کے دامن میں 160 گز کا مکان بنایا، ملک کی لکڑیوں کو جمع کر کے اس میں آگ لگائی۔ آگ کے شعلے اتنے بلند ہوئے کہ ادھر سے پرندے بھی اڑنے کی ہمت نہ کر سکتے تھے، اور نہ کوئی آدمی اس کے نزدیک جا سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں لے جا کر ڈالے۔ پھر سب کافر حیران ہوئے اور ان کو آگ میں ڈالنے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ شیطان نے سجایا کہ ایک فلاخن بناؤ اور 2-3 کھمبے کھڑے کرو، جھولے کی طرح جھولا کر ابراہیم کو آگ میں ڈال دو اور اس طرح اپنے ارمان پورے کرو۔ جب حضرت ابراہیم کو طوق اور زنجیر میں باندھ کر فلاخن پر بٹھایا گیا تو آسمان اور زمین کے فرشتوں نے رو رو کر فریاد کی کہ خداوندا، تیرے خلیل کے ساتھ یہ کیسا معاملہ کرتے ہیں؟
ہم اس ظلم کو دیکھ کر بہت رنجیدہ ہیں۔ ہمیں اجازت ہو تو انہیں ہم ابھی چھڑا لیں اور اس طرح تیرا دوست دشمن سے بچ جائے۔ حکم ہوا کہ اگر ابراہیم تم سے مدد چاہے تو بہت بہتر ہے، تم جا کر اس کا ساتھ دو۔ دو فرشتے جو ہوا اور پانی پر مقرر تھے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہوا اور پانی اس آگ کو پل بھر میں بجھا دے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے قبول نہیں کیا۔ ان کی حالت دیکھ کر فرشتے بہت رنجیدہ ہوئے۔ جب حضرت ابراہیم فلاخن سے باہر ہوئے، جبریل امین فوراً فضا سے حاضر ہوئے اور کہا کچھ ضرورت ہو تو کہو، میں اس آگ سے ان کافروں کو جلا سکتا ہوں اور تمہیں ان شعلوں سے بچا لوں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے تم سے کچھ کام نہیں، جو خدا کی مرضی ہے وہی پوری ہو کر رہے گی۔ جبریل نے کہا پھر خدا ہی سے سوال کرو اور اپنی مصیبت اس سے بیان کرو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ وہ خدا جانتا ہے، میرے کہنے سے کیا حاصل۔ اس طرح جب خدائے بے نیاز نے دیکھا کہ ابراہیم توکل کی راہ میں قائم ہے تو فرمایا یا نارو کنی برداؤں سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ حضرت ابن عباس سے نقل ہے کہ کلام الہی میں لفظ سلام نہ ہوتا تو مارے ٹھنڈ کے ابراہیم کو چین نہ ملتا۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم کا بازو پکڑ کر نہایت آرام سے زمین پر بٹھا ہی تھا کہ اسی وقت بہشت کے رضوان نے ٹھاٹ دار کپڑے لا کر پہنائے اور اس کے آس پاس 20 گز تک پھول، سبزے، کلیاں اور خوشبو دار پھولوں سے عجیب باغ بنا دیا۔ ایک میٹھا سوتا بھی وہاں جاری ہو گیا۔ حضرت ابراہیم پر خدا کا بڑا فضل ہوا کہ لذیذ کھانا صبح شام پہنچایا کریں تاکہ میرا پیارا خوشی اور بے فکری کے ساتھ کھائے۔ جب 7 روز اس طرح گزر گئے تو نمرود نے چاہا کہ دیکھیں آگ بجھی ہے یا نہیں۔ نمرود بھی ایک اونچے مکان پر چڑھ کر ہمیشہ دیکھتا رہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ابراہیم زندہ نہ رہ جائے، اس لیے کہ اگر وہ صحیح سلامت آئے گا تو مجھ پر اور میرے ملک پر بڑی ہی آفت لائے گا۔ جب کبھی وہ اپنے دل کی بات اپنے مصاحبوں کے سامنے کرتا تو پھر ہر ایک کی تسلی کے لیے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیتا کہ انسان کیا ہے کہ جل کر راکھ نہ ہو جائے۔ اس آگ میں تو اگر سنگ خارا بھی ڈال دیا جائے تو وہ بھی پگھل کر بہہ جائے گا۔ ایک دن نمرود نے بہت غور سے اپنے محل سے دیکھا ابراہیم کے چاروں طرف سے گل و ریحان ہیں اور آگ کی لپٹوں کی بجائے باغ دکھائی دیتا ہے اور میٹھے پانی کا سوتا بہہ رہا ہے اور ہر دم وہاں عیش و آرام ہی ہے، تو وہ بہت حیران اور پریشان ہوا۔ بولا اے ابراہیم، تو ایسی تیز آگ سے کس طرح بچ سکا؟ اور یہ باغ اور نعمت کس نے فراہم کیے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ تو بے مثال خدا کی قدرت کا چھوٹا سا کرشمہ ہے، اس کا فضل اور عنایت
ہو تو ایسا کام ناممکن نہیں۔ نمرود بولا، جس کی قدرت کی یہ ادنا نشانی ہے وہ سچ میں بڑا پروردگار ہے۔ حضرت ابراہیم راکھ کے پہاڑوں سے نکل کر باہر تشریف لائے اور نئے سرے سے نمرود کو نصیحت کرنے لگے۔ نمرود نے تھوڑی دن کی مہلت مانگی اور معاملے پر سوچنے کا وعدہ کیا۔ اس نے حامان سے جو اس کا وزیر تھا صلاح لی اور اپنا ایمان لانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس ملعون حامان نے کہا، اتنے زمانے تک تو آپ نے خدائی کی، اب بندگی اختیار کریں گے اور دنیا بھر میں اپنے کو رسوا کریں گے؟ جب حضرت ابراہیم نے مہلت گزر جانے کے بعد ایمان لانے کی مانگ کی تو نمرود نے نہایت چاپلوسی اور نرمی سے کہا، ایمان لانا تو میرے لیے بہت مشکل ہے، مگر ہاں، تیرے پروردگار کے لیے ایک بڑی قربانی دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا، بغیر ایمان کے کوئی قربانی خدا کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ نمرود نے 4000 گائے اور بہت سی بکریوں اور اونٹوں کو ایک بڑے میدان میں قربان کیا، لیکن حامان کی شیطانی کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہوا۔